حافظ ابو عبداللہ نعیم بن حماد فی کتاب الفتن اور عقد-ود-درر فی اخبار المنتظر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ داخل ہوا ایک آدمی ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا کہ آپ اسے لے لیجئے مجھ سے اس 500 درہم کو، پس بے شک یہ میرے مال کی زکوٰۃ ہے۔ فرمایا ابو جعفر رضی اللہ عنہ نے، تو خود اس کو لے لے اور صرف کر اس کو اپنے اہل اسلام پڑوسیوں میں، مسکینوں اور اپنے مسلمان بھائیوں میں، پھر جب قائم ہوگا ہمارا مہدی اہل بیت سے تو تقسیم کرے گا سویت کے ساتھ اور عدل کرے گا رعایت میں، پس جس نے اس کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، بلکہ اس کا نام المہدی رکھا گیا ہے کیونکہ وہ ایک پوشیدہ امر کی طرف ہدایت کرے گا۔ سند کے ساتھ بیان کیا ہے اس کو حافظ ابو عبداللہ نعیم بن حماد نے۔ اس روایت میں چند باتیں واضح ہوتی ہیں۔ پہلی، حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو جو فتوح اللہ بھیجے گا وہ اسے اپنے فقراء میں سویت کریں گے، یعنی برابر برابر تقسیم کریں گے۔ دوسری، مہدی علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے تعلیم ہوگی، اسی لیے آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور آپ کو جھٹلانے والا اللہ کو جھٹلانے والا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مہدی علیہ السلام کے منکر کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ بتایا ہے۔ تیسری بات، آپ دیدار خدا کی طرف مخلوق کو بحکم خدا عام طور پر بلائیں گے۔ یہ خاص احسان کی تعلیم ہے جو آپ کی بعثت سے پہلے مخفی تھی، جیسا روایت میں بیان ہوا ہے آپ اس کو ظاہر فرمائیں گے۔ احسان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تو نماز ایسی پڑھ جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر ایسا نہ کر سکے تو یہ سوچ کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو دیکھنے اور دکھانے کے لیے ہی مہدی علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ reported that a man came to Abu Ja'far Muhammad bin Ali رضی اللہ عنہ and said to him, "Take from this 5,000 dirham, for it is zakat." Abu Ja'far رضی اللہ عنہ said, "Take it yourself and spend it amongst your people of Islam, your neighbors, and the needy amongst your Muslim brothers." Then he said, "When the Mahdi from the people of our house appears, he will distribute the share equally amongst his subjects and establish justice among the people. Whoever obeys him has obeyed Allah, and whoever disobeys him has disobeyed Allah." A few things become clear from this narration. Number one, whatever charity Allah sends to Hazrat Mahdi Maud alayhi salam, He will distribute it equally amongst his fuqara. Number two, Allah will teach Mahdi alayhi salam directly. Hence, obedience to him is obedience to Allah, and disobeying him is disobeying Allah. Therefore, Allah has promised the appointed place for the denier of Mahdi alayhi salam to be the hellfire. Number three, on the command of Allah, Mahdi alayhi salam will invite people openly towards the vision of Allah. This is the special teachings of Ihsan, which had been hidden before his appearance, as mentioned in the narration. The appearance of Mahdi alayhi salam is to reveal the teachings of Ihsan. Regarding Ihsan, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam is narrated to have said, "Worship Allah as you are seeing Him. If you cannot see Him, then think that He is seeing you." The appearance of Mahdi alayhi salam is to see Allah and show Allah to His seekers.